خاتم النبیین صدر محفل، صدر گرامی قدر، صاحبزادہ والا تبار حضرت مولانا پیر سید مبشر حسن شاہ صاحب بخاری زید شرفہ، جانشین مفتی اعظم پاکستان، فاضل جلیل، عالم نبیل، ممتاز دینی اسکالر، پروفیسر ڈاکٹر مفتی احمد رضا صاحب القادری دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الجامعہ الجامعۃ الاسلامیہ لاہور، فاضل جلیل حضرت مولانا غلام مرتضیٰ صاحب چشتی قادری رضوی زید شرفہ، برادران دین و ملت، ہماری خوش بختی ہے، سعادت مندی ہے کہ آج ہم جامع مسجد بلال شیخوپورہ میں ماہانہ درس قرآن و حدیث کی نورانی اور روحانی تقریب سعید میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ عالمی ادارہ نور الاسلام حلقہ شیخوپورہ کے پرعزم اور جواں ہمت ساتھیوں نے جس اخلاص، استقامت اور استقلال کے ساتھ اس مبارک سلسلے کو جاری رکھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کرم کے لائق میرے ان تمام ساتھیوں، میرے ان تمام رفقاء کو اور میرے ان تمام مخلص احباب کو اللہ تبارک و تعالی دین و دنیا کی برکتیں اور راحتیں عطا فرمائے۔ تمام سامعین، حاضرین اور موجودین جس لگن اور محبت کے ساتھ اس محفل میں متواتر اور مسلسل تشریف لاتے ہیں، میں اپنے ان تمام دینی بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں کا شکر گزار ہوں کہ اس مبارک سفر میں وہ ہمارے ساتھ رفیق سفر ہیں اور خود تشریف لا کر اس محفل کو زینت بھی بخشتے ہیں اور یہاں سے انوار قرآن اور تجلیات حدیث سے اپنے قلوب و اذہان کو معطر اور معمر کر کے یہاں سے کچھ حاصل کر کے جاتے ہیں۔ میں اپنے تمام سامعین کے لیے بھی دل کی گہرائیوں سے رب کریم کی بارگاہ میں دعا گو رہتا ہوں اور اب بھی دعا کرتا ہوں کہ اس محفل پاک میں آنے والا کوئی بھی میرا بھائی، دوست، ساتھی، بزرگ خالی نہ جائے۔ اللہ کریم اپنی شان کرم کے لائق سب کو گوہر مراد سے سرفراز فرمائے۔ آج کے درس میں میرے ایک بہت ہی پیارے برادر معظم، میرے بہت ہی مخلص، مہربان، کرم فرما اور میرے برادر دینی و یقینی، میری اسٹوڈنٹ لائف کے میرے دوست بھی اور
میرے بہت پیارے رفیق سفر اور میرے ہم ذہن مفتی اعظم شیخ طریقت شارع ترمذی شریف حضرت علامہ الشیخ مفتی محمد ارشد القادری دامت فیضم القدسیہ کے نور نظر ان کے لخت جگر آج کی محفل میں تشریف فرما ہوئے، میں صمیم قلب سے ان کو اور ان کے ساتھ آنے والے مہمانوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے باعمل اور باوقار عالم فاضل پڑھے لکھے دینی مذہبی رہنماؤں کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ پچھلے درس میں اگر آپ کو کچھ مضمون یاد ہے تو فضائل و مناقب سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فضائل و مناقب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کی گئی۔ چونکہ محرم الحرام شریف کے دن ہیں اور آج 23 محرم الحرام اور اس کی 24ویں شب میں ہم محفل میں موجود ہیں، ملکی حالات کا بھی تقاضا یہی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے اسلام کے حقائق کو مسخ کرنے کے لیے لادین قوتیں اور دین دشمن قوتیں وہ ایسا پروپیگنڈا کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں سے عظمت صحابہ کرام کو بھی نکال دیا جائے اور اہل بیت اطہار کی عزت و احترام بھی ان کے دلوں سے محو کر دیا جائے۔ اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں بڑے درد دل کے ساتھ آج کی اس درس قرآن و حدیث کی محفل میں خاص طور پر اپنے نوجوان عزیزوں، بیٹوں، اپنے بچوں اور بھائیوں اور بزرگوں سے عرض کروں گا کہ آج کے درس میں آپ کی تھوڑی سی توجہ مجھے مطلوب و مقصود ہے، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سرزمین کربلائے معلی پر سن 61 ہجری میں جمعۃ المبارک کے دن جو بڑا ہی دردناک اور المناک واقعہ پیش آیا، جس کو واقعہ کربلا کے نام سے عمومی طور پر لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں، میں شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، واقعہ کربلا کو صرف حدیث کی روشنی میں اور قرآن مجید کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو میں ایک تاکید کروں گا کہ میری یہ بات دل پہ لکھ لیں، جب آپ صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، ان شخصیات کو سمجھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے کبھی بھی ہسٹری، تاریخ کا سہارا نہ لینا۔ تاریخ کا مطالعہ معلومات کے لیے کیا جاتا ہے، اور عقائد اور نظریات کی بنیاد کبھی بھی کسی دور میں بھی تاریخ پہ سمجھی ہی نہیں گئی۔
ہمارے عقائد کی بنیاد اور نظریات و افکار کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جب بھی کسی مسئلے میں الجھن پیدا ہو، تشکیک پیدا ہو، تو سب سے پہلے ہم کس سے رہنمائی لیں گے؟ اللہ کے قرآن سے۔ اس کے بعد رہنمائی لیں گے احادیث مبارکہ سے، نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات، آپ کے فرامین سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ اس کے بعد بھی اگر پوری طرح کھل کر بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ سے لے کر آج تک جو ہمارے اسلاف ہیں، جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں، ائمہ، محدثین، مفسرین، ائمہ مجتہدین، ان کا اس بارے میں کیا نظریہ تھا، ان کے کیا عقائد تھے۔ اور اس کے بعد اگر پھر بھی پوری طرح بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر قرآن، حدیث، اجماع امت، جو 1400 سال سے امت میں طریقہ چلا آ رہا ہے، نظریہ چلا آ رہا ہے، اس کی روشنی میں پھر اس بات کو پرکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی ایک مثال دینا بہت ضروری ہے، وہ اس لیے کہ آپ ہر چیز کی پرکھ کرتے ہیں، جانچتے ہیں، پڑتال کرتے ہیں۔ اسی طرح دینی معاملات میں بھی اگر کوئی تقریر، کوئی خطاب، کوئی وعظ ہمیں ایسا سننے کو ملے جو آج تک ہمارے اسلاف نے جس موضوع پر کبھی لب کشائی کی نہیں، ان کو اگر بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کوئی بیان کرتا ہے تو ہم پھر اس کی تقریر، اس کے خطاب، اس کے بیان، اس کے نقطۂ نظر کو، اس کی تحریر کو قرآن، حدیث، اجماع امت کی کسوٹی پر لگا کے دیکھیں گے۔ اگر تو کسوٹی پہ پورا اترے گا تو ہم دل و جان سے اسے قبول کریں گے، لیکن اگر نہ قرآن کی کسوٹی پہ پورا اتر رہا ہے، نہ حدیث کی کسوٹی پہ پورا اتر رہا ہے، نہ اجماع امت کی کسوٹی پہ پورا اتر رہا ہے، تو ہم جوتے کی نوک پہ ٹھوکر مار دیں گے کہ ہمیں ایسے عقائد قبول نہیں، ہمیں وہ عقائد و نظریات قبول ہیں جن کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہو، مدینے والے کے فرمان پر۔ اس لیے یہ اصول ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سونا اگر آپ خریدتے ہیں تو 10 زرگروں کے پاس آپ جا کر چیک کراتے ہیں کہ بھئی میں کسی دوست سے یہ سونے کے زیورات ہیں، خریدنا چاہ رہا ہوں، اسے ذرا چیک تو کرو کہ سونا خرابی ہے یا نہیں۔ پھر ہر سنار اسے کسوٹی پہ لگاتا ہے، پھر آپ کو بتائے گا کہ اس میں اتنی ملاوٹ ہے، اتنی اس میں اصل ہے، اصل سونا اتنا ہے، پھوٹ اس میں اتنا ہے، ملاوٹ اس میں اتنی ہے۔ تو ہر معاملے میں آپ پرکھتے ہیں۔ موبائل خریدنے جائیں، چونکہ آج کل سب سے زیادہ چیز جو استعمال ہو رہی ہے معاشرے میں وہ موبائل ہے۔ آپ جب بھی موبائل خریدیں گے تو آپ بڑے شوق سے خرید کے لے آئے، اس کی دکھ دیکھ کر، اس کی خوبصورتی، چمک دیکھ کے، تو آپ کا دوست کہے گا یار تم تو دھوکہ کھا گئے ہو، تم تو 2 نمبر لے آئے ہو، یہ 1 نمبر نہیں ہے، یہ تو اس اصل کی نقل ہے جو آپ لے کے آئے۔ اب جس کو اس اصل کی پہچان ہے وہ آپ کو باقاعدہ انڈیکیٹ کرے گا اور بتائے گا کہ اصل موبائل اس کے اندر یہ بات ہے اور نقلی موبائل کے اندر یہ ہے۔ اسی طرح جب کوئی بات دین کے حوالے سے کرے تو آنکھیں کھول کر اگر رکھیں گے تو آپ بچیں گے، اگر بند آنکھیں کر کے ہر بات کو سن کر مان لیں گے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ گمراہی کا شکار ہو جائیں گے، کبھی بھی اپنا ایمان و عقیدہ بچا ہی نہیں سکیں گے۔
اس لیے ہمیں پرکھ کرنی ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے، سیانہ آدمی ہو نا، دانشور سمجھدار، وہ بات بھی جب کوئی کرے تو دیکھتا ہے کہ یہ بات جو ہے کتنی سچی ہے، اس میں جھوٹ کی کتنی ملاوٹ ہے، اس بات میں اس نے اپنا کس بات سے اضافہ کیا۔ خدا نخواستہ بتی چوک میں اگر کوئی واقعہ پیش آتا ہے، آپ مختلف لوگوں کی زبانوں سے آپ سنتے ہیں، ایک آدمی کہتا نہیں یوں ہوا، دوسرا کہتا ہے یوں ہوا ہے، تو پھر اس میں سوچنے پہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ مختلف آراء ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، تو پھر ہر آدمی سوچتا ہے کہ یار اس بندے کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ بیک گراؤنڈ ہے تو لوگ آپ کو بتائیں گے یار یہ تو جھوٹ ہی بہت بولتا ہے، یہ تو جھوٹ بہت بولتا ہے، اور بات اتنی سی ہوتی ہے تو بڑھا چڑھا کے اتنی کر کے بتاتا ہے، تو آپ اس پہ کبھی اعتقاد اور اعتماد نہیں کریں گے۔ بعین ہی بلا تشبیہ و بلا مثال، دین کے حوالے سے ہمیں اس معیار پہ اپنے آپ کو لا کر کھڑا کرنا ہے۔ یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کھلم کھلا سر عام اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ یزید کی حمایت میں لوگ نکل آئے ہیں، اور ایسی ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ نوجوانوں کے عقائد و نظریات، ان کی سوچ و فکر پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور غلط فہمیاں لوگوں کے دلوں میں جنم لیتی ہیں۔ اس ابتدائی اور تمیدی گفتگو کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ واقعہ کربلا کے اندر دو قوتیں تھیں، ایک قوت کا نام حق ہے اور ایک قوت کا نام باطل ہے۔ ایک قوت کا نام سچ ہے، دوسری قوت کا نام جھوٹ ہے۔ ایک طرف حق تھا، ایک طرف باطل، ایک طرف صداقت و سچائی تھی، دوسری طرف جھوٹ ہی جھوٹ، مکاری ہی مکاری، گمراہی ہی گمراہی۔ یہ دو شخصیات کا ٹکراؤ اور جنگ نہیں تھی، جیسے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، اور یہ کہتے ہیں کہ اقتدار کی جنگ تھی۔ میرے دوستو، اقتدار کی جنگ نہ تھی، یہ دو شہزادوں کی جنگ نہ تھی۔ کیا مقابلہ اس حسین پاک کا جس کے مقابلے میں لوگ یزید کو لا کے کھڑا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں، آپ مجھے بتائیں کہ خدا نہ خواستہ کسی کی لڑائی ہو جائے بازار میں، خدا نہ کرے خدا نہ کرے، سمجھانے کے لیے، تو آپ لڑنے کے لیے 6 مہینے کے گھر میں جو بچہ ہے اسے لے کے جائیں گے؟ لڑنے کے لیے عورتوں کو لے کے جاؤ گے؟ شرم آنی چاہیے۔ جو محراب و منبر کا سہارا لے کر قرآن سامنے رکھ کر یہ کہیں کہ حسین تو اقتدار پہ قبضہ کرنے گئے تھے، حسین تو جنگ کرنے گئے تھے، میں ان تمام بے وقوفوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جنگ کے لیے اگر گئے تھے تو پھر 6 مہینے کے علی اصغر کو لے جانے کا کیا مقصد تھا؟ مخدرات عصمت، عفت معاب، خواتین، خانوادہ نبوت اور خاندان رسول کی مقدس بیویوں کو ساتھ اس لیے لے کے گئے تھے کہ بچوں اور بیویوں کو لے جا کے جنگ کر کے اقتدار پہ قبضہ کر لیں۔ یہ بڑی ڈینجرس اور خطرناک بات ہے، جو سب سے پہلا حملہ ہے جو کسی کے ایمان پر کیا جا رہا ہے۔ اس لیے سمجھ لیں، میں بہت اختصار کے ساتھ مختصر وقت میں چند قیمتی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ بات صرف اتنی تھی، صرف اتنی بات۔ پچھلے دروس میں آپ سن چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 برس رہے گی۔ کتنے سال؟ 30 ایئرس، 30 برس، 30 سال میرے بعد خلافت رہے، اور اس کے بعد خلافت کی بساط لپیٹ دی جائے گی، پھر ملوکیت آئے گی،
بادشاہت آئے گی۔ خلافت اسلامیہ کا آغاز ہوتا ہے حضرت حضور کے وصال کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ جو پہلے خلیفہ راشد ہیں، ان کی وصال کے بعد پھر حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ ہوئے، ان کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی خلیفہ ہوئے، ان کی شہادت کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خلیفہ راشد ہوئے، اور ان کی شہادت کے بعد جو پانچویں خلیفہ راشد ہیں وہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی ہیں، جو مستقل میرے دروس کے اندر آتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو یہ کہا کہ اس بات کو ذہن میں لکھ لے، خلفائے راشدین کی تعداد 5 ہے، اور یہی اہل سنت و جماعت کا نظریہ اور یہی فکر ہے اہل سنت کی۔ 5ویں خلیفہ راشد حضرت امام حسن مجتبی ہے، اور ان کی خلافت صرف 6 مہینے پر مشتمل ہے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کو سمجھنا میرے نوجوان بیٹوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ امام حسن مجتبی ہمارے دین میں وہ ممتاز شخصیت ہیں جن کو میں محسن اسلام کہتا ہوں۔ قیامت تک کے مسلمانوں پر ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ وہ احسان کیا ہے کہ آپ 6 مہینے خلیفہ راشد رہے، ایک تو 30 سال پورے ہو گئے، حضور کی پیشین گوئی پوری ہوئی، اور میرے آقا کریم کا ارشاد مبارک دنیا نے اپنی آنکھوں سے سچا ثابت ہوتے ہوئے دیکھا، اور وہ بہت بڑا احسان تھا کہ آپ نے ریزائن دیا، خلافت سے دستبردار ہوئے، اور آپ کا 6 مہینے کے بعد خلافت کی مسند کو چھوڑنا۔ اس پر میں ایک حضور کی حدیث سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے امام حسن مجتبی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ مسلمانوں کو خون ریزی سے بچانے والی شخصیت وہ امام حسن مجتبی کی ہے۔ کرسی کے ساتھ جو چمٹ جائے حکومت چھوڑتا ہے کوئی؟ یہ کتنا بڑا احسان تھا، کیونکہ گھرانہ بڑا پاکیزہ تھا، نسل بڑی پاک تھی، یہ اس نسل کا بندہ تھا امام حسن مجتبی جس کے متعلق مجدد اعظم امام احمد رضا حنفی قادری نور اللہ مرقدہ، آپ اس خاندان کی نشاندہی کرتے ہیں کہ حسن کا تعلق کس گھرانے سے تھا اور آپ کی نسل کیا تھی۔ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہاں اس کو ساتھ ایڈ کر لیں کہ جو نسل پاک ہے اور جس کی نسل پاک میں بچہ بچہ نور ہے، اب ان کا تقابل اور ان کے مقابل یزید کو لا کے کھڑا کیا جائے گا۔ پہلے تو پہچانو نا، حسین ہیں کون، حسن ہیں کون، خاندان کون سا ہے، گھرانہ کون سا ہے۔ اور کسی بھی شخصیت کو پرکھنے کے لیے 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، حسب بھی دیکھا جاتا ہے، نسب بھی دیکھا جاتا ہے۔ میں بلا تعامل ڈنکے کی چوٹ علل اعلان کہنا چاہتا ہوں، اور بازو لہرا کر کہنا چاہتا ہوں، لوگ سمجھے ہی نہیں، حسین کے حسب جیسا کسی کا حسب نہیں، اور حسین کے نسب جیسا کسی کا نسب نہیں۔ جو حسبن بھی اعلیٰ ہیں، جو نسبن بھی اعلیٰ ہیں۔
بازار میں کسی آدمی کی کوئی گڑبڑ ہو جائے نا معاملات، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں نا، تو پہلا سوال یہ کرتے ہیں ایک انہاں دا منڈا ہے۔ محلے میں اگر دو چار بچے آپس میں الجھ پڑے، بحث ہو جائے، سیانے بندے آ کے پہلا سوال یہ کریں کہ یار کنہاں دا منڈا ہے؟ وہ آکھے گا موشیاں دا منڈا ہے، اے فلانیاں دا منڈا، وہ آکھن گے یار ایویں دا ہی نہیں، انہاں خاندان ہی ایویں دا ہے، یہ پورا محلہ انہاں کولوں آواز آ رہی۔ سجنا کربلا بھی جو کچھ ہویا ہے نا، یہ تے ویخ ایک پاسے حسین ہے، ایک پاسے یزید ہے، حسب و نسب تو دیکھو نا۔ پھر جن کے متعلق نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین دونوں جنت کے جوانوں کے سردار۔ حضور نے فرمایا میرا بھی یہ بیٹا سردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے لعل اللہ ان یصلح بین الفئتین مسلمین، مسلمانوں کے دو گروہوں میں اس کے ذریعے سے اللہ صلح کرائے گا۔ اب خلافت سے جب دستبردار ہو گئے تو خلافت کی مسند جو ہے وہ تو ختم ہو گئی، اب اس کے بعد ملوکیت آئی اور بادشاہ آئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور آپ کی حکومت جو ہے اسے خلافت تصور نہیں کیا جاتا، خلافت راشدہ امام حسن مجتبیٰ پہ ختم ہو گئی۔ وہ بادشاہت تھی، ملوکیت تھی، اقتدار و حکومت۔ لیکن یہاں یہ بات نوٹ کیجئے کہ کربلا میں جو حق اور باطل کا معرکہ تھا، پورے 20 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے 20 سال اقتدار میں رہے۔ لیکن دوستو میری بات کو پھینکنا نہ، غور سے سمجھنا، ان 20 سالوں میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، 20 سالوں میں کوئی ائمہ اہل بیت میں سے کسی نے آواز نہیں اٹھائی، نظام چل رہا تھا۔ لیکن ان کے وصال کے بعد ان کا ناہنجار بیٹا یزید سن 60 ہجری میں اقتدار پہ آتا ہے۔ اب دیکھیے یہ جب اقتدار میں آئے، اس نے آتے ہی پہلا کام جو کیا نا، حکومت میں آتے ہی، حکومت ملتے ہی، اقتدار ملتے ہی، تخت پہ بیٹھتے ہی پہلا کام اس نے یہ کیا کہ نماز کی پابندی ختم کر دی۔ اس نے کہا کہ نماز کی پابندی ختم، حدود اللہ کو پامال کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ چیزیں جو رب کریم نے حرام کی ہیں انہیں حلال کہنا شروع کر دیا، اور جو حلال چیزیں ہیں انہیں حرام کہنا شروع کر دیا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اتنا یزید کا کردار ذرا سنیے، اور ادھر امام پاک کا حسب و نسب، کیا تقابل ہے، کیا تقابل ہے کہ یزید نے سوتیلے بہن بھائی کے نکاح کو جائز قرار دے دیا، نمازوں کی پابندی ختم، شراب بدکاری کے اڈے جگہ جگہ قائم، اور شاعر اسلام کا استہزاء کیا گیا، مذاق اڑایا گیا شاعر اسلام کا۔ اب وہ آپ سب جانتے ہیں کہ خلافت علی منہاج نبوت، ریاست مدینہ جسے لوگ کہتے ہیں سلطنت مدینہ، یہ باقاعدہ اسلامی ریاست ہے جس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ریاست قائم کی، سلطنت قائم کی۔ اب اس پہ جب یزید آ کے بیٹھ گیا، اس نے آتے ہی مطالبہ شروع کر دیا، کیونکہ وہ خطرہ محسوس کرتا تھا کہ میں جو اللہ تللے کر رہا ہوں، عیاشیاں کر رہا ہوں، بدماشیاں کر رہا ہوں،
میرے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ بنے گا، میں دین پر حملہ آور ہوا ہوں، خلافت علی منہاج نبوت کے اصولوں کو ختم کر کے کیسر و کسرا کی روایات کو قائم کر رہا ہوں، تو اگر کوئی میرے خلاف یا مجھے کو روکے ٹوکے گا تو پھر حسین ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ دین ان کے نانا جان کا دین تھا، دین مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین پاک کے نانا جان ہیں۔ اب ان حالات کے اندر اگر آپ سمجھنا چاہیں تو میں اشارے میں بات کرتا ہوں، سمجھ جائیں۔ فرمایا یزید کی بیعت کا مجھے کہتے ہو، اس کی حمایت کا کہتے ہو، کیونکہ یہ مطالبہ کیا گیا کہ یزید سیاہی کرے سفیدی کرے، برائی کرے، برے فیصلے کرے، غلط فیصلے کرے، آپ اس کے ہر کام کی حمایت کریں، اس کے ہر کام کی۔ حسین نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے تو رسول اللہ کی زبان کو چوسا ہے، میں نے حضور کی زبان کو چوسا، حضور میرے ہونٹوں پہ بوسے دیا کرتے تھے، اس زبان سے کیسے توقع رکھتے ہو کہ میں جھوٹ کی حمایت کروں، میں باطل کے حق میں بولوں، میں باطل کے خلاف آواز نہ اٹھاؤں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ مدینے کے گورنر ولید نے امام حسین کو بلایا اور اس نے بلا کر کہا کہ آپ یزید کی بیعت کریں، ورنہ آرڈر بڑے سخت ہیں، آرڈر بڑا سخت ہے۔ اور آج بھی یزید کے پیروکار دینی طبقے کو جب ستانے پہ آتے ہیں تو یہی کہتے ہیں حضرت صاحب آرڈر بڑا سخت ہے، اتو آرڈر آیا، اتو۔ حضرت امام حسین سے بھی یہی کہا تھا، وہ جی اتو آرڈر آیا، اتو۔ آپ نے فرمایا آسمان سے آرڈر آیا؟ کہتے نہیں، اتو تو مراد امی خلیفہ وقت، وہ کہتا ہے، یعنی یزید کی طرف اشارہ کیا، فرمایا وہ تو خلیفہ ہے ہی نہیں، خلافت تو ہے ہی نہیں، خلافت تو 30 سال پہ ختم ہو گئی، بادشاہ کہہ سکتے ہوئی، صاحب اقتدار کہہ سکتے، حکمران کہہ سکتے۔ آپ نے فرمایا یہ ممکن نہیں ہے، میں حق اور باطل کی آمیزش زندگی میں نہیں ہونے دوں گا، جھوٹ نہیں چلنے دوں گا، اپنے نانے کے دین کا تحفظ ہر قیمت چکانی پڑی، سب سے بڑی قربانی دینا پڑی، سب قربان کر کے ممکن جہاں تک ہوا میں اپنے نانے کے دین کو بچاؤں گا۔ اس نے کہا دو ہی باتیں ہیں، یہ یزید کی سیاہی سفیدی کی حمایت کریں، اس نے انگلی سے اشارہ کیا، اس نے کہا کہ اگر آرڈر نہیں، اوپر سے آرڈر آیا، اوپر سے، حضرت جی اتو آرڈر آیا۔ میں نے کہا اوپر سے آرڈر آیا کہ وہ آسمان سے آیا آرڈر؟ ایسے آرڈر ہم نے کئی دیکھے ہیں، تحریک ختم نبوت میں دیکھے ہیں، تحریک نظام مصطفیٰ میں دیکھے ہیں، ہم ایسے آرڈروں کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہی بات امام حسین کا طریقہ ہے۔ اس نے کہا جی پھر یہی ہوگا کہ آپ کو قتل کرنے کا آرڈر ہے۔ امام پاک نے فرمایا مجھ سے بیعت کی توقع نہ رکھنا، مجھ سے بیعت کی توقع۔ اور اسی بات کو خواجہ خواجگان عطا رسول فی الہند حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی، پورا واقعہ کربلا کی بنیاد یہ چیز ہے جو میں آپ کو اب بتانے لگا ہوں کہ حق اور باطل کا مارکا تھا۔ امام کیوں شہید کیے گئے؟ 6 ماہ کے علی اصغر کے گلے میں تیر کیوں پیوست کیا گیا؟ 18 سالہ جوان علی اکبر کی جوانی لوٹی گئی، جناب قاسم کو شہید کیا گیا، غازی عباس کے بازو قلم کیے گئے۔ اس سارے پس منظر میں اگر آپ دیکھیں گے
تو خواجہ غریب نواز نے ایک ربائی کے اندر پورے کربلا کی حقیقت کو بیان کر دیا، اور جس سے ہر پڑھا ہوا اور ان پڑھ بندہ سمجھتا ہے کہ کربلا میں اتنی بڑی قربانیاں کیوں دیں، اتنا بڑا حادثہ کیوں پیش آیا۔ سنیے خواجہ غریب نواز کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ لو جی اتنی سی بات تھی، فرمایا اس مسند پہ بیعت تب ہوتی ہے جب ابو بکر صدیق جیسی صداقت ہو۔ اس مسند پہ بیٹھنے والا وہ چاہیے جس کے پاس عمر فاروق اعظم جیسا عدل اور انصاف ہو، ان جیسا امام راشد ہو، امام عادل ہو۔ حسین بیعت کرنے کے لیے تیار ہے، کردار تو لاؤ نا، وہ کردار تو لاؤ، کریکٹر تو لاؤ نا۔ ابو بکر صدیق جیسی شخصیت جس مسند پہ اقتدار کی، خلافت کی مسند پر کون بیٹھا؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی ذی النورین، مولا کائنات حیدر کرار، امام حسن مجتبی۔ لاؤ ان کی سیرت، ان کا کردار، وہ میرے سامنے لے آؤ، ان کا طرز حکومت، ان کا طرز خلافت اگر لے آؤ، کسی باشد کوئی بھی ہو، حسین اس کی بیعت کے لیے تیار ہے۔ اب غور سے سننا، انہوں نے کہا نہیں وہ تے کوئی نہیں، جیڑی چیز تسی لبدے ہو، امام حسین سے کہا جیڑی چیز تسی لبدے ہو یزید وچوں نہ چو کوئی شے بھی نہیں، اور بس اتنا رولا ہے، اتنا رولا ہے اور کوئی بات نہیں۔ جب دھجیاں اڑا رہے تھی، سوتیلے بہن بھائی کے نکاح کو جائز قرار دے دیا، حرام چیزوں کو حلال کہہ دیا، حدود اللہ کو پامال کیا، امام علی مرتبت نے بیعت سے انکار کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ولید جو مدینہ شریف کا گورنر تھا، اس نے کہا جی بس پھر آرڈر یہی ہے، اگر بیعت نہیں کرتے۔ امام علی مقام مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئے، یہاں سے آپ رخت سفر باندھتے ہیں۔ اہل کوفہ نے کہا کہ آپ تشریف لے آئیں، یہ یزید ظالم، جابر، فاسق، فاجر حکمران ہے، اس کے فسق و فجور سے ہمیں نجات دلائیں۔ امام علی مقام نے اتمام حجت کی، صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور آپ نے فیصلہ کر لیا کہ قیامت کے دن اگر رب کریم نے پوچھا اور میرے نانا جان نے پوچھا، اے حسین، جب میرے دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں اور کیسر و کسرا کی روایات کو قائم کر کے خلافت کو بنیادوں سے اکھاڑ کر پھینکا جا رہا تھا، حسین اس وقت تم کیوں نہیں میدان میں آئے؟ تم کیوں خاموش رہے ہو؟ تو میں اپنے نانا جان کو کیا جواب دوں؟ آج لوگ جو چوں چوں کرتے ہیں، اس کی بہت ایک قیمتی بات میں بڑے درد دل سے اور ہاتھ باندھ کے آپ سے عرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں جی صحابہ کتنے گئے سر؟ کربلا میں صحابہ کہاں گئے تھے؟ سنو ذرا اس کا جواب۔ کوفے صحابہ نے مشورہ دیا کہ کوفے والوں کے خط آئے ہیں، وہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن خدا کے لیے آپ نہ جائیے، کوفے والوں میں وفا نہیں۔ آپ کے والد مولا علی کو انہوں نے شہید کیا ہے کوفے والوں نے، ہمیں خطرہ ہے کہ آپ کے ساتھ بھی وہی اشر نہ کریں۔ تو ایسا کریں، اپنا ایک نمائندہ ترجمان بھیجیں جو وہاں کے حالات کا جائزہ لے اور صورتحال کا مشاہدہ کر کے آپ کو پھر آگاہ کرے، اس کی روشنی میں آپ روانگی نہ روانگی کا فیصلہ کریں۔
میرے نوجوان بیٹوں، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں تو حضرت امام حسین نے انتخاب کس کا کیا تھا؟ کس کو بھیجا تھا؟ مسلم بن عقیل کو، چچا زاد بھائی۔ اور یاد رکھیے خاندان نبوت کا فرض جا رہا، خاندان نبوت کا فرض جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر امام حسین کسی صحابی کو بھیجتے تو جیسے تاریخ بھی پڑھے، احادیث بھی پڑھے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امام مسلم گئے، 40,000 بندے نے امام حسین کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ 40,000 بندہ، انہوں نے کہا جی ہم دل و جان سے حسین کے ساتھ۔ اس وقت کوفے کے گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ۔ وہ کون تھے؟ حضور کے صحابی تھے، اہل بیت سے محبت کرنے والے۔ انہوں نے کوئی تعرض نہیں کیا، روکا نہیں امام مسلم۔ اسی نتیجے میں 40,000 بندے نے بیعت کر لی۔ ادھر یزید کو اطلاع کی گئی کہ تیرا گورنر ہے، اس نے روکا ہی نہیں، حسین کا نمائندہ آیا ہے، مسلم عقیل کا بیٹا، خاندان نبوت کا فرد، اور تیرے گورنر نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، وہ سرعام کوفے میں بیعت بھی لے رہا ہے، سرعام پھر رہا ہے۔ اس نے پہلا یہ کام کیا کہ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر کوفے کے گورنر کو معزول کیا، معزول کر کے بصرے کے گورنر جو بڑا ظالم جابر بدنہاد قسم کا آدمی تھا، ابن زیاد، اس کو گورنر بنا کے بھیجا۔ اس نے کہا جاتے ہی اگر تو نے ان کا راستہ نہ روکا تو پھر پنجابی میں کہتے سانو لے دے جائے گا۔ گورنر معزول ہوئے، نیا گورنر ابن زیاد آیا۔ اس نے آتے ہی کہا کہ میں نے سنا ہے تم نے بیعت کی ہے حسین کی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر۔ اس نے کوفے کے بڑے بڑے چودھری بلائے، معزز خاندانوں کے لوگ جمع کیے گورنر ہاؤس میں اور باقاعدہ دعوت کی۔ اس نے کہا سنو یزید کا آرڈر اور پیغام، مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو، حسین ابن علی کا ساتھ چھوڑ دو، ورنہ یہ ہوگا کہ چن چن کے تمہیں قتل کیا جائے گا، جیلوں میں بھیجا جائے گا، کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب جب اعلان ہوا، اتفاق سے نماز مغرب کا وقت، کوفہ کی جامع مسجد میں امام مسلم بن عقیل نے مغرب کی نماز کی امامت شروع کی۔ 40,000 بندہ پیچھے نمازی، 40,000 بیعت کرنے والے۔ اور جب جماعت کھڑی تھی تو نکارہ بج رہا تھا کوفے کے، اونچا وہ بازار میں، گلیوں بازاروں میں اعلان ہو رہا تھا، یزید کا آرڈر ہے جو حسین کا ساتھ دے گا اس کا وہ حشر ہوگا کہ نسلیں یاد کریں گی۔ بس وہ جیسے ہی جماعت کا سلام پھیرا، امام مسلم بن عقیل نے سلام پھیرا، پیچھے مڑ کے دیکھا، 2 چھوٹے بیٹے صاحبزادے جو ساتھ آئے تھے وہ تھے، باقی ساری مسجد خالی ہو گئی، سب لوگ بھاگ گئے۔ حالات اب کیا ہوا؟ بدل گئے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، جب 40,000 بندے نے بیعت کر لی، امام مسلم بن عقیل نے خط لکھا حضرت امام علی مرتبت سیدنا حسین ابن علی کو کہ آپ تشریف لے آئیں، آپ تشریف، 40,000 بندہ ہمارے حق میں کھڑا ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ ہے، آ جائیے۔ ادھر جب خط لکھا تو اس سے اگلے دن امام مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، ان کو شہید کر دیا، ان کے 2 بچوں کو شہید کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک کا نام محمد، ایک کا نام ابراہیم تھا، ان کو بھی شہید کر دیا۔ اچھا، ادھر امام مسلم شہید ہو گئے، ادھر امام پاک کو خط پہنچ گیا کہ آپ آ جائیے، کوفے والے ہمارے ساتھ ہیں۔ ادھر سے امام حسین چل پڑے،
اب جو لوگ آپ سے کہتے ہیں صحابی کتنے سن، میں نے کہا اگر حضور امام حسین کی حکمت اور دانائی کو سلام، ان کی بصیرت کو سلام جانتے تھے کہ پھر لوگ آخنا ویکھیا نا صحابی نے توفے نہ بلا کے مروا چھڑیا، سمجھے ہیں بات کہ نہیں؟ اس لیے کسی صحابی کو نہیں بھیجا، اپنے خاندان کے فرد کو بھیجا۔ اور حقیقت حال بھی یہ تھی، کوفی لا یوفی، کوفے والوں میں وفا نہیں ہے۔ اب حالات بدل گئے، امام حسین چل پڑے، ادھر نقشہ ہی بدل گیا۔ راستے میں ایک جگہ رات گزارنے کے لیے امام حسین ٹھہرے، خواتین ہیں، بچے ہیں، یہ جنگ کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ اقتدار پہ قبضہ کرنا ہوتا تو گھر کے بچوں عورتوں کو لے کے آتے، سمجھو بات کو۔ راستے میں رات ٹھہرے، فرزدق نامی ایک شاعر ہے عرب کا، وہ بھی سفر میں تھا۔ اس نے پوچھا کہ یہ خیمے لگے ہوئے ہیں، کون لوگ ہیں یہاں رات گزار رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، علی کے لختے جگر ہیں، فاطمہ کے لال ہیں۔ انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ یہ تو کوفہ جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کوفے کے حالات بدل گئے ہیں، یہ کیوں جا رہے ہیں؟ ان کے بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ وہ آیا اور امام حسین کے خیمے میں جا کے قدم بوسی کی اور ہاتھ باندھ کے کہنے لگا حضور کوفے کا قصد جو ہے ارادہ چھوڑ دیجئے، یہیں سے واپس ہو جائیے۔ کوفے کے حالات بدل گئے ہیں، جو 40,000 بندہ آپ کی بیعت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ کرنے والا تھا، وہ سارے کے سارے بیعت توڑ چکے ہیں۔ اب ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، اس لیے خدا کے لیے میں منت کرتا ہوں واپس چلے جائیں۔ امام علی مقام نے فرمایا نہیں، اب واپس جانے کا سوال ہی نہیں، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ دوستو توجہ فرمانا، قضاء و قدر کا قلم چل چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر حسین پاک کو گود میں لے کے ان کی شہادت کی خبر و اطلاع دی تھی، وہ پوری ہونے والی تھی۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب واپسی کا سوال پیدا نہیں ہوتا، جو ہوگا دیکھا جائے۔ چلے کربلا میں پہنچ گئے۔ اب یہاں اپنی بات کو یہاں روک کر میں حدیث کی طرف آتا ہوں، حدیث کی طرف آتا ہوں، اور تمام سامعین نوٹ کر لیں، واقع کربلا کو حدیث کی روشنی میں سمجھیں۔ میں آپ کو وہ چند احادیث سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین وہ شخصیت ہیں جن کے بچپن میں، کم سینی میں، 4 دانگ عالم میں یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ حسین شہید کیے جائیں گے۔ حسین چند شخصیات ایسی ہیں جن کی زندگی میں حضور نے ان کے شہید ہونے کی خبر دی۔ یہاں یہ نقطہ بڑا نوٹیبل ہے کہ میرے حسین پاک کا مقام اتنا بلند و بالا ہے، وہ تمام شہداء جن کی شہادت کی خبر مورخ نے نہیں دی، جن کی شہادت کی خبر مخبر صادق سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حضرت عمر کی شہادت کی خبر، حضرت عثمان کی شہادت کی خبر۔ جب احد پہ حضور تشریف لے گئے نا، مشکات شریف میں حدیث شریف ہے، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، احد پہاڑ جنبش میں آ گیا، خوشی سے جھومنے لگا، وارے میرے مقدر کہ رحمت للعالمین، آپ کی جلوہ گری ہو گئی، قدوم میمنت لزوم سے مجھے عزتیں بخشیں، سرفرازی بخشی۔ وہ خوشی میں جھومنے لگا۔ نبی نور و رحمت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے پائے اقدس کی ٹھوکر ماری، فرمایا اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہید۔
اے احد پہاڑ رک جا، ٹھہر جا، تو اس پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ شہادتیں بعد میں ہوئیں مگر حضور خبر۔ اب توجہ چاہیے آپ کی، بیٹوں، نوجوانوں، بچوں، بزرگوں، خدا کے لیے تھوڑی سی توجہ کرو، تمام سوالوں کا جواب مل جائے گا، شکوک و شبہات کا بادل چھٹ جائے گا۔ حسین گود میں ہیں، نبی نور و رحمت پیشانی کو چومتے ہیں، کم سن ہیں، پیشانی چوم رہے ہیں، رخسار پہ بوسہ دیتے ہیں، گردن کو چومتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں حدیث کے، رخسار کے ایک طرف حضور نے انگوٹھا رکھا، ایک طرف 2 انگلیاں سے یوں دبائیں، امام حسین پاک کا منہ کھلا، حضور نے ہونٹوں کو بھی بوسے دیے، اور اسی روایت میں ہے ہونٹوں کو بوسہ بھی دیا اور حسین پاک کی زبان کو بھی چوسا۔ حضور یہ رافت و رحمت اور یہ شفقت حسین پہ کر رہے تھے، تو دیکھا حضور نے بارش کا فرشتہ آ گیا، بارش کا، اور آ کر حضور سے پتہ ہے کیا کہتا ہے بارش کا فرشتہ؟ حضور آپ کو اس حسین سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے؟ فرمایا ہاں ہاں، یہ میرا بہت لاڈلا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے، یہ مجھے بہت پیارا، بہت لاڈلا، اسی لیے تو چوم رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو فرشتے نے پتہ ہے کیا کہا؟ سنیے، فرشتہ کہنے لگا حضور یہ جس سے آپ کو اتنا پیار ہے، جس سے آپ اتنا لاڈ فرما رہے ہیں، گردن بوسے دے رہے ہیں، پیشانی کو چوم رہے ہیں، رخساروں پہ بوسے دے رہے ہیں، زبان چوس رہے ہیں، حضور میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، ان امتک ستقتلہ، حضور پیغام یہ لے کے آیا ہوں، عرش والے رب نے مجھے بھیجا ہے، ان امتک ستقتلہ، آپ کی امت اس بیٹے کو شہید کر دے گی، اس بیٹے کو۔ اب یہ حصہ بڑے توجہ سے سننے والا ہے، اس میں بڑا پیار ہے، بڑا لذت ہے، مزہ ہے، کیف ہے، سرور ہے۔ حضور نے فرمایا فرشتے سے تو حسین کی بات کر رہا ہے، تو اس کی بات کر رہے حسین کی؟ فرشتے کہا جی ہاں حضور میں اسی حسین کی بات کر رہا۔ لو جی اگلی بات، میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اس روایت کو پڑھا ہے، اور جب بھی میں بیان کرتا ہوں مجھے مزہ ہی بڑا آتا ہے۔ میں نے کہا لوگ کیا سمجھیں کہ حسین کا مقام کیا، اور کچھ حیا چاہیے جن کے مقابلے میں یزید کو لا کے کھڑا کر رہے ہو۔ پہلی اس ہستی کو پہچانو تو صحیح، حسب کے اعتبار سے بھی پہچانو، نسب کے اعتبار سے بھی پہچانو، نگاہ نبوت میں حسین کا جو مقام ہے اسے بھی پہچانو، اور قرآن میں اس خاندان کا جو مقام بیان کیا گیا پہلے اسے تو سمجھو۔ یہ بات میرے دل پہ بڑا اثر کر گئی، حدیث کا یہ حصہ۔ بارش کا فرشتہ کہتا ہے حضور اللہ نے مجھے فرمایا، رب کریم نے مجھے حکم دیا ہے کہ اگر آپ پسند فرمائیں، اگر آپ پسند فرمائیں مقتل حسین، جہاں حسین نے شہید ہونا ہے، میں اس جگہ کی مٹی نہ لا کے دوں آپ کو، ہائے ہائے، میں اس جگہ کی مٹی نہ لا کے دوں۔ حضور نے فرمایا جاؤ لے کر کے آؤ۔ اب آنن فانن ایک لمحے میں خاک کربلا، مقتل حسین کی مٹی بارش کا فرشتہ لے کر حضور کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ حضور یہ ہے مٹی جہاں آپ کا بیٹا، یہ بیٹا حسین شہید ہوگا۔ حاضرین محترم، حضور نے اس مٹی کو پکڑا
اور مٹی کو رکھ لیا. بارش کا فرشتہ چلا گیا. تھوڑا وقت گزرا، حضور کسی کام سے تشریف لے گئے. جب حضور واپس آئے، حضور اپنے حجرہ مبارکہ میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے. حسین چھوٹے سے کم سن کھیلتے کھیلتے آئے، چھلانگ لگائی اور اپنے نانا جان کی گود میں بیٹھ گئے. کیونکہ گود میں بیٹھے نا تو وہ بارش کے فرشتے والی بات، سرکار آنسو بہا رہے تھے. حسین گود میں ہیں، سر کے اوپر دونوں ہاتھ رکھ کے پیار کر رہے ہیں. حضور آپ دیدہ ہیں، یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ آنسو گر کر رخسار سے ریش مبارک پر وہاں سے گود میں گر رہے تھے. عجب منظر تھا کہ عین اسی وقت حضور کی چچی صاحبہ ام فضل آ گئی. حضور کی چاچی صاحبہ ام فضل آ گئی. آتے ہی جب حضور کو دیکھا کہ حضور آپ دیدہ ہیں، رو رہے ہیں، تو پوچھتی ہیں مالا کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کیوں رو رہے ہیں؟ خیر تو ہے؟ کوئی تکلیف تو نہیں؟ کسی نے کوئی بات تو نہیں کہہ دی؟ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے؟ اب حضور نے جو فرمایا نا، میں چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں حدیث کے وہ لفظ پڑھوں تاکہ آپ کا اور میرا دل مطمئن ہو جائے اور کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے. یہ ہے حسین کا مقام، یہ ہے حسین ابن علی. سنو حدیث شریف ابن عساکر میں، محدث ابن عساکر نے اس حدیث کو نقل کیا. سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں اتانی جبرائیل فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا بارض یقال لها کربلا. حضور نے فرمایا چاچی صاحبہ بس اتنی سی بات ہے. آپ نے رونے کی وجہ پوچھی، آپ دیدہ ہونے کی وجہ پوچھی، بات اتنی ہے، ابھی جبریل آیا ہے، ابھی جبریل آیا ہے اور اللہ کا پیغام مجھے دے گیا ہے، پیغام پہنچا گیا. بلا شبہ ان امتی، میری امت، ستقتلہ، میرے اس بیٹے کو قتل کرے گی، بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا کربلا، اس میدان میں، اس مقام پر، اس جگہ پر شہید کرے گی جس کا نام کربلا. دوستو خبر دے کر حضور آپ دیدہ ہیں. یہاں ایک مسئلہ اشارتاً کرتا جاؤں، میرے نوجوانوں کو آج انٹرنیٹ کے لیے ذریعے ورغلایا جاتا ہے کہ ذکر حسین سن کر رونا نہیں چاہیے، شہادت حسین سن کر رونا نہیں چاہیے. بڑے بڑے مولوی نما لوگ، بڑے بڑے امامے، تلے والے جبے کہتے رونا نہیں چاہیے، رونا نہیں چاہیے. میں نے کہا غم حسین میں اور شہادت حسین کی اطلاع دیتے ہوئے حضور روئے یا نہ روئے؟ معلوم یہ ہوا، آج دنوں پر لکھ کر لے جاؤ، وہ خوش نصیب ہے جس کو امام کا ذکر سن کر، شہادت کربلا کے واقعات سن کر جس کی آنکھوں پہ آنسو آ جائیں، وہ بڑا مقدر والا ہے کہ حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے تھے. اب رہ کہ یہ بات کہ بچنے کی دعا نہیں کی. حضور نے بچنے کی دعا، مولا علی نے بچنے کی دعا، زہرا پاک نے بچنے کی دعا. میں آپ تمام حضرات کو چیلنج کرتا ہوں، تمام سننے والے، لائیو چل رہا ہے پروگرام، جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، جب حضور نے حضرت عثمان، حضرت عمر کے لیے فرمایا یہ تجھ پر 2 شہید کھڑے ہیں جبل احد پر، تجھ پر 2، کیا کسی صحابی نے کہا تھا حضور دعا کرو بے شہید نہ ہون، بچ جان؟ کچھ سمجھ آئی ہے تو سبحان اللہ کہہ دیں.
مقام نبوت سمجھیں. کوئی ضعیف روایت لے آؤ، کوئی ضعیف روایت لے آؤ. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ پھر دعا کرو نا میں قتل ہوا. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ کیوں؟ اس لیے یہ پروفیسر بھی ہیں گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائن میں، عالم دین بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، پروفیسر ڈاکٹر بھی ہیں، ادھر بھی عالم بیٹھے، سید زادے بیٹھے ہیں. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حضرت عمر نے کہا نہیں کہ حضور پھر دعا کرو نا میں قتل نہ ہوا بچ جاواں. کوئی حضرت عثمان نے کہا ہو یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں عثمان قتل ہوگا تو دعا کرو نا میں قتل نہ ہوا بچ جاواں. نہ، کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ شہادت ایک ایسا منصب ہے جس کو قرآن میں بیان کیا گیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. خبردار، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں، یقتلو قتل کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں. اس لیے دعا نہیں کی. اس سوال کا جواب غور سے سنو. کہتے ہیں علی مشکل کشا ہے تو حسین کو کیوں نہیں بچایا؟ ہے جی، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ کسی نے، حضرت عثمان نے کہا تھا کہ حضور دعا کرو میں قتل نہ ہوا. حضرت عمر نے کہا ہو نہیں، اور بہت سے شہداء کی حضور نے خبریں دی، کسی نے نہیں کہا. نہ حضرت زہرا پاک نے کہا کہ ابا جی پھر دعا کرو نا حسین بچ جائے. کیوں؟ اس لیے میں آگے جا کے عرض کرتا ہوں، دعا نہیں کی. کیوں؟ شہادت ایک منصب ہے، شہادت ایک عہدہ ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اور یہ کوئی معمولی منصب ہے. سید الشہداء کربلا، سید الشہداء کربلا، وہ امیر حمزہ وہ ہے جس کو آمنہ کے لال نے اپنی زبان سے سید الشہداء کا لقب دیا. ان کی لاش پہ کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا سید الشہداء حمزہ، دنیا والوں میرا چچا حمزہ بن عبد المطلب تمام شہیدوں کا سردار ہے. اور حسین زبان امت سے سید الشہداء کربلا، قیامت تک دنیا کہتی رہے گی سید الشہداء کربلا. شہادت ایک منصب ہے. اس منصب کے بارے میں ایک آیت میں اور کر سکتا، اس زبان سے مردہ نہ کہو. جنازہ نہیں پڑھا شہید کا، ہے جی، پڑھا ہے نا؟ قبر میں بھی شہید کو اتارا ہے تو قرآن کہتا ہے خبردار اس کو مردہ بل احیاء. نوجوانوں قرآن ہے، قرآن، حدیث نہیں کہ آپ کہتے ہیں ضعیف ہے. یہ قرآن ہے، قرآن. عرش والا رب کہتا ہے مردہ نہ کہو جو میرے راستے میں قتل کیا گیا. یقتلو، قتیل فی سبیل اللہ کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہے. ان کی زندگی کو سمجھنے کے لیے جس شعور کی ضرورت ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. میں ایک جلسے میں گیا تو ایک مولانا تھے، تقریر کے لیے وہ بھی آئے ہوئے تھے. ان کی اینک ٹوٹ گئی، اینک ٹوٹ، تقریر کرنے لگے نا تو انہوں نے رجسٹر پہ تقریریں لکھی ہوئی تھی. رجسٹر کھولا تو میرے کان میں کہتے میری اینک ٹوٹ گئی، اے اینک دیو. ہاں، میں یہ دن پڑھ کے، میں تو شعر پڑھ کے پھر سنانے نے لوگوں نے، میں نے اینک دی نا تو لگا کے کہتے نہیں یہ نمبر ہو رہے، میرا نمبر ہو رہے. آندا مینو تے دے جو کچھ نہیں دسدا. میں کہ مینو سب کچھ دسدا ہے. آندا پھر تہاڈا نمبر تے میرا نمبر. او شہید کی زندگی میں نہیں کہتا، عرش والا فرماتا ہے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. او دنیا والوں، شہید کیسے زندہ ہے؟ جس شعور سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے وہ تمہارے پاس ہے ہی نہیں.
یا اللہ مان لیا، یا اللہ مان لیا نہیں کہتے مردہ، مردہ ساڈی توبہ، اسی نہیں آندے مردہ۔ یا اللہ ذہن میں خیال ہوندا ہن کی کریے، ہتھیں دفنایا بھی ہے، جنازہ بھی پڑھیا ہے، قبر بھی کڈی ہے، تو آنا مردہ نہ آکھو۔ یا اللہ جے سوچ لئیے، جے ذہن بھی سوچیے کہ اے تے فوت ہو گیا، قبر چ بھی لا دیتا۔ لو سنو ہن قرآن، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یا اللہ سوچ لئیے کہ ہتھی دفنایا جنازہ بھی پڑھ، فرمایا نا ہرگز ہرگز اسے مردہ گمان نہ کرو، تصور نہ کرو، خیال نہ کرو، بل احیاء شہید زندہ ہے، عند ربہم، عند ربہم اپنے رب کے پاس زندہ ہے۔ یرزقون، اسے تو رب کے پاس رزق بھی دیا جا رہا۔ اب کیسے دعا کرتے کہ اس منصب سے حسین بچ جائے؟ قیامت تک سبق دینا تھا کہ شہادت دیکھنی ہو، حسین وہ شہید ہے، ایسی شہادت کسی کے حصے میں آئی نہیں، ایسی شہادت کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ کیوں؟ پہلی بات زبان رسالت سے بتایا میرا حسین شہید ہوگا، میرا حسین، ایسی شہادت کسی کی نہیں، کسی شہید کی شہادت کی خبر حضور نے دے کر مٹی نہیں دی کہ جہاں اس نے قتل ہونا ہے اس جگہ کی مٹی ہے، یہ حصہ بھی حسین ابن علی کا ہے، حضور نے مٹی بھی لا کے دی، فرمایا یہ اس جگہ کی مٹی ہے، نام اس کا کربلا ہے، اس میدان کی مٹی ہے، اور سرکار ام سلمہ کو مٹی بھی دے رہے تھے۔ دعا کی حضور نے، دعا کی، بچنے کی دعا نہیں کی۔ اچھا ایک بیٹا ساری رات جاگے پیپر کی تیاری کرے، فائنل اس کا پیپر ہے، کوئی ایسا ماں باپ ہے جو آکھے رہن دے نہ پڑھ، سو جا آرام کا؟ وہ تو آندے انہوں پڑھن دو، محنت کرے گا تو اگے نکلے گا۔ سرکار نے دعا دی ہے تو ایک ہی دی، جو کہتے ہیں جی مشکل کشا سن تے بچایا کیوں نہیں، اے جے بچانا، شہادت کی خبر بھی دی، رحمت کائنات، تاجدار کائنات، سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی۔ نوجوانوں دعا مانگی، دعا مانگی، کیا مانگی؟ سن ذرا کیا دعا مانگی، اللہم اعطل حسین صبرم و اجرا، یا اللہ جب میرا حسین کربلا میں شہید ہو رہا ہو، میرے اس بیٹے حسین کو صبر بھی دینا، میرے حسین کو اجر بھی دینا۔ حسین کو دو دعائیں دی، صبر بھی دینا، اور تو ایمان سے بتاؤ جیسا صبر کربلا میں حسین نے کیا ہے آج تک وہ کر سکا ہے؟ وہ ایک جنازہ ہو جائے نا، گھر والے آندے نے میرا لک تروڑ گیا، باپ فوت ہو، بھائی فوت ہو، خدا نہ کرے کسی کا، کہتے یار میرا لک ٹوٹ گیا، میرا ابا ٹوٹ گیا، بھائی فوت ہو، کہتے یار آج تے میں خالی ہو گیا۔ سجنا ذرا سوچ، وہ یزید نو اون ہستی دے مقابلے بھی لے ہونا ہے، تو ایک جنازہ چک کے تے شام نو تیرا برا حال ہوندا ہے، ڈرپاں لوانا ہے، ڈاکٹراں کول جانا ہے۔ اس حسین دی عظمت نو دو ہاتھاں نال سلام ہے جنہیں 71 جنازے چکے، 71 لاشاں، 72 میں میرے امام۔ تو صبر ایسا کیتا جیسا کو کر سکدا۔ لو جی میں کسی ویلے بڑا حیران ہونا سا کہ قرآن شریف دی اے آیت جہدے وچ شہید دا مقام ہے، اس تو پہلی جڑی آیت ہے نا وہ دے وچ دو چیزاں نے، ایک نماز تے ایک صبر۔ سنو آیت، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ
میں کہ یا اللہ یہ صبر دا نماز دا شہادت نہ کی تعلق ہے؟ اتھے فرمایا جڑا شہید ہو جائے انہوں مردہ تے پہلی آیت فرمایا اوکھا ویڑا آ جائے، اوکھا ویڑا آ جائے پریشانی دو کم کریا کرو، ایک نماز پڑھیا کرو، ایک سبق پڑھ صبر کریا کرو۔ بعد وچ غور کیتا نا تاریخ کربلا، احادیث قرآن دا مطالعہ کیتا، پھر گل بھی سمجھ آئی وضو دے بغیر نماز قبول نہیں ہوندی، صبر دے بغیر شہادت قبول نہیں ہوندی۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، صبر کے بغیر شہادت نہیں، اور نماز کے لیے وضو ضروری ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے شہادت کے لیے صبر ضروری ہے۔ کربلا میں صبر بھی حسین نے ایسا کیا جیسا نہ کر سکا نہ کر سکے گا۔ او دنیا والوں، کربلا میں نماز بھی حسین نے ایسی پڑھی جیسی نہ کوئی پڑھ سکا ہے نہ اور کوئی پڑھ سکے گا۔ پچھلے درس میں نے کہا تھا کہ جب رب نے پوچھنا ہے عثمان جب تجھے شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، تو کی کردا سا پیا؟ آکھن گے اللہ تیرا قرآن پڑھ رہا سا۔ حسین وہ ہے، او حسین وہ ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے گا میدان معاشر میں۔ اے رب کریم، رسول اللہ کا نواسا جب کربلا میں شہادت کا جام نوش کر رہا تھا، نماز کے اندر سجدے کی حالت میں حسین کی گردن کاٹی جا رہی تھی۔ استعین بالصبر والصلاۃ، کربلا میں صبر دی۔ حضور نے شہادت کی خبر دی، اور وہ مٹی جو رکھی تھی نا سرکار نے، فرمایا ام سلمہ کو بلاؤ۔ حضور کی 11 ازواج مطہرات نے بلایا تو ام سلمہ کو، کیوں؟ میرے نبی پاک جانتے تھے جب کربلا کا واقعہ پیش آئے گا اس وقت ام سلمہ حیات ہوں گی، باقی میری ازواج کا انتقال ہو جائے گا۔ حضور نے مٹی دی حضرت ام سلمہ کو، حضور نے کہا کیا، فرمایا کیا؟ نوجوانوں ذرا غور سے سننا، بہت سے سوالوں کا جواب آ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو کل کا نہیں پتا، ذرا سننا۔ حضور نے وہ مٹی دی نہ کن کو؟ مٹی دے کر ابن عساکر پڑھ رہا ہوں، حضور نے فرمایا، حدیث پڑھ رہا ہوں، حضور نے فرمایا اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی الحسین قد قتل۔ ام سلمہ، یہ کربلا کی خاک کربلا، کربلا کی مٹی سنبھال کے رکھ لے، جس دن خون بن جائے سمجھ لینا حسین شہید ہو گیا۔ دوستو، یہ حدیث سے میں کربلا سنا رہا ہوں، جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا حسین شہید ہو گیا۔ ادھر کربلا میں 10 محرم جمعے کا دن 61 ہجری جمعے کے خطبے پڑھے جا رہے تھے، اذانیں ہو رہی تھیں۔ این اس لمحے میرے امام نے فرمایا کہ مسافر پہ جمعہ نہیں ہے، مسافر پہ جمعہ فرض۔ میں ہوں مسافر، میں مسافر ہونے کی حیثیت سے دوگانہ پڑھوں گا، ظہر کی 2 رکعتیں۔ صلاۃ المسافر 2 رکعتیں پڑھوں گا۔ آپ نے نماز پڑھی، این سجدے کی حالت میں شمر نے خنجر چلایا اور امام علی مقام کی گردن اقدس تن اقدس سے جدا کر امام شہید ہو گئے کربلا میں سجدے کی حال۔ جب شہید ہوئے این اسی لمحے مدینہ منورہ میں ام سلمہ، دوپہر کا وقت تھا، آپ کی آنکھ لگ گئی۔ دوپہر کو آپ آرام کے لیے لیٹی نا، مسلم شریف میں حدیث شریف ہے، بخاری کے بعد مسلم کا درجہ ہے۔ لو جی حدیث سننا ذرا، کربلا کا واقعہ حدیث کی روشنی میں۔
تاریخ کو میں ٹچ نہیں کر رہا، میں حدیث سے سنا رہا ہوں۔ ادھر حسین شہید ہوتے ہیں، ادھر ام سلمہ دوپہر کا وقت ہے، لیٹی آرام کرنے کے لیے خواب میں نبی کریم کی زیارت ہوئی۔ کیا دیکھا خواب میں، کیسا خواب دیکھا، حدیث بتاتی ہے۔ پہلے حدیث کے لفظ ذرا سنو، فرماتی ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام ذات یوم نصف النہار، فرماتی ہیں ایک دوپہر کو میں سوئی، میں نے خواب میں نبی کریم کی زیارت کی۔ علی رأسہ ولحیتہ التراب، حضور کے سر کے بالوں میں بھی گرد و غبار، داڑھی مبارک میں بھی گرد و غبار، لباس اقدس پر بھی گرد و غبار، چہرے پہ تھکاوٹ، ایسے لگتا ہے حضور کسی لمبے سفر سے آ رہے ہیں۔ وفی یدہ قارورۃ، شیشے کی ایک بوتل حضور نے ہاتھ میں پکڑی ہے، وفیہ دم، اور اس بوتل کے اندر خون ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے خواب میں جب یہ منظر دیکھا، حضور کو اس حالت میں دیکھا، کیفیت میں دیکھا، فرماتی ہیں میں نے خواب میں پوچھا ما لک یا رسول، حضور میں ایک ہی ویکھنی پئی ہوں، حضور میں کیا دیکھ رہی ہوں، یہ آپ کا کیا حال بنا ہوا ہے؟ علی رأسہ ولحیتہ التراب، گرد و غبار بالوں میں، ریش مبارک میں، لباس پر، حضور یہ کیا میں دیکھ رہی ہوں؟ ذرا توجہ سے اور کان کھول کر حدیث سننا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ شہید تو قتل الحسین آنفا، میں ہونے کربلا بچوں آ رہے ہیں، میں ابھی شہید تو قتل الحسین آنفا، میں ابھی مقتل حسین، قتل گاہ حسین کربلا سے آ رہا ہوں۔ تو حضور یہ شیشی میں خون کیسا ہے؟ ہاتھ میں شیشی، وفی یدہ قارورۃ وفیہ دم، یہ خون کیسا ہے؟ ذرا کان کھول کے سننا، حضور نے فرمایا دم الحسین و اصحابہ، فرمایا یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جو صبح سے لے کر اب تک میں شیشی میں جمع کرتا رہا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں تو ختم ہو گئی، مسند الفردوس میں ہے کہ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے پوچھا حضور پھر شیشی لے کے کتنے چلے ہو؟ کربلا وچوں آئے ہو، یہ ہن کتنے جا رہے ہو؟ شیشی بھی پھڑی ہے، گرد و غبار۔ حضور نے فرمایا میں اللہ کریم کی بارگاہ میں استغاثہ کرنے جا رہا ہوں۔ ام سلمہ کی آنکھ کھل گئی نا، خواب سے بیدار ہوئی تو دل میں خیال آیا کہ حضور نے مجھے مٹی دی تھی اور کہا تھا کہ سنبھال کے رکھ لے، جس دن خون بن جائے سمجھ لینا حسین شہید ہو گئے۔ گئیں اور بکس میں سے وہ مٹی شیشی میں ڈال کر اوپر غلاف چڑھایا ہوا تھا، غلاف کو کھولا، شیشی نکالی، یوں کر کے دیکھا تو مٹی نہیں تھی بلکہ خون تھا، خون تھا۔ آپ نے کہا یا اہل المدینہ، او مدینے والو، لگتا ہے حسین شہید ہو گئے ہیں۔ خواتین جمع ہو گئیں، پوچھا مائی صاحبہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے شیشی دکھا دی، انہوں نے کہا یہ دیکھو حضور نے مجھے مٹی دی تھی، فرمایا تھا جب یہ خون بن جائے سمجھ لینا حسین شہید ہو گئے۔ میں نے ایسے خواب دیکھا، مٹی نکالی تو واقعی وہ خون کے اندر تبدیل ہو چکی ہے۔ آج ایک رونا ہو تو روئیں، کتنی تکلیفیں لوگ دے رہے ہیں۔ دو چیزیں بہت ضروری ہیں بیان کرنی، ایک تو میں کر چکا کہ رونا نہیں چاہیے، کہ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ بڑا شور ڈالا ان مولویوں نے، رونا نہیں چاہیے، رونا نہیں چاہیے۔ ایمان سے بتاؤ کسی بچے کو خدا نخواستہ اسکول سے آتے جاتے موٹر سائیکل لگ جائے، جانتے نہیں باپ کے کلیجے کو ہاتھ پڑتا ہے، ماں کے کلیجے کو ہاتھ پڑتا ہے،
کسی کو اچانک خبر ملے تیرا بیٹا ہاسپٹل میں ہے، اس کے ٹانگوں سے جان نکل جاتی ہے، دل پکڑا جاتا ہے، اللہ خیر، یا اللہ خیر، میں نے تو سکول بھیجا تھا بچہ، ہاسپٹل کیسے پہنچ گیا؟ کیسے ظالم ہے، سنگ دل بندہ، پتھر دل بندہ، جو کہتا ہے کہ حسین کا نام لے کے رونا نہیں چاہیے۔ جانتے ہو کربلا میں کتنا ظلم ہوا ہے؟ میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، زیارات پہ گیا تھا، میں وہ بیان نہیں کر سکتا جو کچھ میں دیکھ کے آیا، وہ تو بیان ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اس لیے حدیث کا سہارا لے رہا ہوں، حدیث کا۔ کہتے رونا نہیں چاہیے، اس کا جواب میں دے چکا، لیکن کل ہی ایک نوجوان نے مجھ سے سوال کیا، میں حیرت میں ڈوب گیا۔ مجھے کہتے جی فلاں علامہ صاحب، فلاں علامہ۔ میں نے کہا علامہ تو ایسی بات نہیں کہتا جیسی آپ کو علماء ہوگا، علماء علماء ہوگا، کو علماء کہتے ہیں، علماء۔ میں نے کہا علماء نہیں کہتے، علماء کہتا ہوگا۔ کہتا کیا؟ کہتا جی 3 دن تے پانی بند رہا تے وضو کتھے کیتا سی حسین؟ نماز۔ مینوں کہندا جی ایک امام حسین نماز پڑھدے ہیں شہید نہیں ہوئے، کہانیاں بنیاں نے۔ میں تیرے ابے نے بنائی کہانی؟ شرم کر۔ کہ جی مینوں کہندا 3 دن پانی بند رہا تے امام حسین نے پھر وضو کتھے کیتا سی؟ جدو وضو نہیں سی تے سجدہ کو نہیں، نماز کو نہیں۔ لو جی ایمان سے میں اس میں تقریر کرنے گیا، بچہ ذرا کھڑا ہو، بچہ ہے ماشاءاللہ، اچھا اے دی عمر دا ایک بچہ سی، او دے سر تے ٹوپی شوپی پائی۔ میں گیس لایا بھی کسے درس وچ بچہ پڑھدا، میں بچے نو کھڑا کیتا مجمع چ، میں کہ یار اس بچے نو پوچھیا، میں کہ یار پانی نہ لبے تو درس وچ پڑھنا؟ دا جی پڑھنا، درس حفظ کرنا۔ میں کہ تیرے قاری صاحب نے دسیا ہے پانی نہ لبے نماز پڑھنی ہوئے، پانی لبدا نہیں کریے کی؟ آندا جی استاد ہوری آنے پھر تیمم کری دا۔ پھر کی کری دا؟ میں وہ نوجوان نو آکے تیرے علامے نالوں تے بچہ چنگا ہے، الو ماں جیڑا تیرے نے نا، الو ماں انہاں چوں یہ بچہ چنگا ہے جیڑا کہندا ہے بھئی پانی نہ لبے تے پھر کی کری دا۔ لو جی اتھے ایک شاعر، پتہ نہیں کہدا شعر ہے، شعر میں نو کٹ آؤندے ہیں، تسی درس سن دیو، بہت کٹ پڑھ دے ہی نہیں میں، لیکن اے میں مصرع ضرور پڑھاں گا اس سوال دا جواب دین واسطے۔ نہیں بابا کرم دینا اتھے تے پانی کو نہیں سی تے وضو کتھوں کیتا؟ لو جی وہ شاعر نے شعر لکھا ہے نا، وہ ایک مصرع کہندا کر تیمم، کر تیمم سید نیت نماز کھلوتا۔ وہ تیرے علم نو میں کی کراں دس ہوئے؟ تیرے نالوں تو جاہل الٹریٹ ان پڑھ بندہ چنگا جیدے دل وچ سکی حسین لجپال دی محبت ہے، انہیں منہ بند کر دیتا ہے، انہیں کہا دفع ہو، کر تیمم سید نیت نماز کھلوتا۔ یہ تو ساڑھے بچیاں نو مسئلہ نہیں ہوندا، تیری سند نو میں کی کرا ہوئے؟ تیرے نہ تو ریڑی لان والا چنگا جیدے دل وچ حسین دی محبت ہے۔ تینوں تکلیف ہوندی حسین دا نام سن کے، سارا حالہ دلینا بے وقوفہ نے بیڑا غرق کرتا ہے۔ بہت میرے دل نو تکلیف ہے۔ میں رات حافظ آباد بھی 19واں درس قرآن سی، اتھے بھی درس قرآن ہوندا ہے۔ راتی میں حافظ آباد کلمہ چوک اتھے جامع مسجد بلال، اتھے گل پہلی واری بیان کی تھی، ایتھے دوجی واری۔ مفتی صاحب صاحبزادہ سا پروفیسر ڈاکٹر جنہیں بھی لقب دئیے کٹ رہی، ایک خلیفہ مجاز بھی نے، دربار عالیہ محدث عبدالوی دے، ایک شیخ طریقت بھی نے، پیر طریقت بھی نے۔ پہنا دی سادگی ویکھو جی، درویش آدمی نے ایسے علماء کدوں لبدے نے ہون؟ ایس جوانی دے دور چ، جوانی دے دور چ علم بھی عمل بھی کسی چیز دی کمی نہیں، کیونکہ انہاں دے والد صاحب بڑے عظیم عالم نے۔ انہاں دی جوانی انجے جویں قمیض چٹی بے داغ ہے نا۔ میں اسٹوڈنٹ لائف بڑی عجیب ہوندی کالج یونیورسٹی دی، کالج یونیورسٹی چ اسی کٹھے رہے ہیں، میں مسجد بہ کے آخنا انہاں دا کردار کریکٹر انہاں دی ذات انجے جویں قمیض چٹی کوئی داغ نہیں، لال سرخ چہرہ پخدا سی، کالج آوندے سا سینہ چوڑا تے انج لگدا سی میں اچار نو چھوڑیا رخسار تے، خوبصورت جوان
مینو خوشی عالم دین مفتی اور ترمذی شریف دی شرح لکھی ایڈے بڑے عالم حدیث دی کتاب دی شرح یہ انہوں دے صاحبزادے نے اتنے انہوں دی محبت تاریخاں لینیاں پیندیاں نے پیچھے جتیاں کسانیاں پیندیاں نے جا کے منتاں کری دیاں نے سفارشاں لبی دیاں نے بے شیخو پوری انہوں دے ایک مرید نے غلام عباس انہوں نے یار آکھیے ٹائم لے دیو تو میں ویکھ کے حیران رہ گیا مینوں رضوان امیر صاحب آندے نے جی وہ مفتی ارشد القادری صاحب کے صاحبزادے بھی آئے ہوئے ہیں میں کہ پھر تے آج ساڈی محفل دی ماشاءاللہ موج ہو جائے گی ایسی ہستیاں جتھے آن اتھے بھی برکت کی گل کر رہے سن ہاں ماشاء اللہ تو سلامت رکھے حاضر ہو کے سنیا کرو یار یاد رکھے پوچھنا تاں بھی تسی کتھوں تک پڑھے ہو اچھا جیڑے سانو لے کے بہ گئے آندے نے اے جی اے اون والیاں گلاں نے اے میں کہ کن والیاں گلاں نقیبان محفل نعت خان حضرات توجہ فرماؤ آندے اے تسی اون والیاں گلاں کردے میں کہ جی کن والیاں نہیں شیعہ دیاں میں کہ اے شیعہ والیاں نہیں اے سنیاں والیاں نے تو امام حسین انہوں نے دے چھڑے نین ساڈے تو گل صرف اینی تو انہوں نے دے چھڑے نے تسی جانو حسین جانے ساڈا کوئی تعلق نہیں اساں مسیت نو تالا ماریا 10 بار رضائی لے کے لمے پے ہیں میں کہ تو تاں دے انہوں نے چھڑے نے ہے ساڈے اساں سانو تے لے کے بہ گئے اعلی حضرت نے لکھیا ہے لو جی جے یہ سارے بندے لکھو کاپیاں تے جا کے پھر میں دسو بھی اعلی حضرت کون سن شیعہ اعلی حضرت دے والد صاحب دا نام سنو انہوں دے والد صاحب دا نام نقی علی کیے تے دادا جی دا نام رضا علی آندا اے انہاں والے نام نے ایک بچے دا نام میں رکھیا مینوں آندا جی محرم پتر جمیا نا کی رکھیے میں کہ محمد علی نا رکھ محمد کول ایک خشکی خورا مولوی بیٹھا سی خشکی خورا میں کہنے لگا یہ تے انہاں والا نا میں کہ بے وقوفا تینوں کنے آگیا ہونا نا یہ تو ساڑھے کھانا لو جی اعلی حضرت نے انہوں دے ابا جی دا نام نقی علی تے دادا جی دا نام تے پردادا جی دا نام کاظم علی مولوی صاحب ان لاؤ فتویٰ امام احمد رضان نہیں شفیق صاحب تواڈے واسطے تواڈے مولویاں نہ واہ پیندا تانوں وی آندے نے منقبت اے نہ پڑھیا کرو او نہ پڑھیا کرو لے 10 بے وقوف دا پتر نہ یاد رہن گے انہوں آکھو اے تو نے اون والے نہیں اے احمد رضا دے باپ دادے پڑدادے دا نام ہی نقی علی خان رضا علی خان دادا جی دا نام کاظم علی لو جی اعلی حضرت دیاں 3 بیٹیاں سن کنیاں یہ آندا جی انہاں دے نام میں ایک بچے دا نام رکھ بیٹھا حسنین علی 7 مروں نو پیدا ہویا میں کہ یار حسنین علی نام رکھ آندا جی یہ تسی نام ابو بکر عمر عثمان رکھیا کر یہ نہ انہوں نے تقویت ملدی میں کہ جدوں انہاں دا مہینہ ہوندا نا جمادی ثانی جیڑا بندہ مینوں آکھے نا جی پتر جمیا کی نام رکھی میں نہ جمادی ثانی دا نام رکھ محمد ابو بکر ذل جب جیڑا کو بچہ پیدا ہوئے میں نہ محمد ابراہیم محمد اسماعیل نام برکت والے نے حضور دے صاحبزادے دا نام ابراہیم سی میں کہ ہر گل اپنے ویلے تے ہوندی ہے چوڑا نہ مار اس واسطے بیٹی پیدا ہوئی نا اعلی حضرت 3 بیٹیاں پہلی بیٹی پیدا ہوئی نام سنو ذرا کی رکھیا آپ نے نام رکھیا کنیز الحسن کنیز الحسن دی نکرانی اچھا دوسری شفیق صاحب دوسری بیٹی پیدا ہوئی اعلی حضرت دی نام رکھیا کنیز الحسین تیسری بیٹی پیدا ہوئی تو ساڈے مجدد اعظم امام برحق امام شاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی تیسری تھی دا نام رکھیا کنیز الحسنین کنیز میں کہتے رضا نو تو شروع تو ہی نہیں چھڑیا میں امام رضا دے روزے تے بغداد شریف حاضری دے کے آیا پردادے دا نام کاظم علی دادے دا نام رضا علی والد دا نام نقی علی اپنا نام احمد رضا بیٹی پیدا ہوئی کنیز الحسن دوجی بیٹی پیدا ہوئی کنیز الحسین
تیسری بیٹی پیدا ہی نہ رکھیا کنیز الحسنین۔ میں کہ مولی جی خدا واسطے مینوں معافی دیو، میں پوچھ سکنا بھی امام محمد رضا دے بھرا دا نام کیسیاں دسی؟ مینوں آندے ہن تسی چھڈو بھی نہ، تسی کھڑے پے گئے۔ میں کہ نہیں، اینوں کسے پاسے لائیے گل نہیں۔ لو جی آل حضرت دے بھائی دا نام جی حسن رضا، جنہاں دیاں نعتاں تانوں شفیق صاحب سناندے نے۔ حسن رضا تے دو پتر سن ساڈے آل حضرت دے۔ تو ویکھو رضا نہیں جو وچوں مٹھیا، وڈے صاحبزادے دا نام حامد رضا، چھوٹے دا نام مصطفیٰ رضا۔ میں کہ مولی جی بچ کے جاؤ گے کتھے؟ انہاں دے بغیر گزارا ہو گئے مسئلے حل جی۔ لو جی ایک مسئلہ رہ گیا، آج کل بڑی شد و مد نال چل رہے ہیں۔ ساڈے مہمان مفتی ڈاکٹر پروفیسر یہ بھی پریشان ہونے نے، شاعری بھی پریشان ہونے نے، میں تو بڑا پریشان ہوں۔ پتہ ہے کی آندے نے یزید نو کچھ نہیں آخنا چاہیے تھا، یزید نو آندے نے یزید نو کچھ نہ آکھو۔ ایک اور مولوی سی، وہ ذرا زیادہ ہی کھلا سی، وہ آندا جی لعنت نہیں پانی چاہیے، شخصی لعنت، شخصی یزید تے لعنت نہیں پانی چاہیے۔ میں وہ آیت تاں ہی پڑھی جدے ختم کرن لگا درس، جی لعنت نہیں پانی چاہیے۔ میں کہ اچھا تو نبی اعلی حضرت نعرے مار دین پھر انج کر دین عشق محبت عشق محبت اعلی حضرت اعلی حضرت۔ لو جی اعلی حضرت دا تے ویکھنا بھی انہاں دا کلام تے اعلی حضرت دا کلام۔ مرزا داغ دہلوی نے کہا، انہیں کہا حمد رضا تے حسن رضا اتنے بلند پایا شاعر نے، وہ کہندا 19-20 دا بھی فرق نہیں، دونوں دی سوچ کی، دونوں دا طرز نگار ایک جیسا ہے۔ اور انہیں کہا کہ حسن رضا ہو گئی احمد رضا، دونوں انج نعت لکھ دے نے، کلام شاعری کر دے نے، انج لگدا ہے کوثر تے تسنیم نال تلی ہوئی زبان نال شعر آکھ دے۔ میں کہ تو آنا میں رضوی ہاں کہ اعلیٰ حضرت دا نام بڑا لینا ہے، عشق محبت اعلیٰ حضرت صرف نعرے ہی مارنے کہ انہوں دی گل بھی مننی ہے۔ انہوں دے پائی پتہ ہے کی آندے نے؟ آپ فرمائے لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل، یہ آندہ لعنت نہ پاؤ، شاہ صاحب آندہ لعنت نہ پاؤ۔ امام حسن رضا کی کہنے لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ وہی تے ساڈے نے تو سونم دے چھڑے۔ لو جی ایک گل اور، میں گلاں کہ خود ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، معذرت میرے واسطے چ نہیں، کیونکہ اللہ دی عزت دی قسم ہے یہ ان ہستیاں دا ذکر ہے، تانوں اگر لگ پتا جائے تواڈے اتھرو کدی سکڑ ہی نہ، یہ ان ہستیاں دا ذکر ہے جڑے جنت دے مالک نے۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، سونے نبی پاک نے فرمایا حسن و حسین جنت دے جواناں دے سردار نے۔ او حسین دی ماں کتنی اعلیٰ مقام والی ہے، حضور نے فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء الجنہ، میری بیٹی جنت دیاں ساریاں عورتاں دی سردار ہے۔ مولوی بھول گئے نے حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے۔ اللہ مسلم شریف حدیث ہے کہ جی لعنت ہونا نہیں پانی چاہیے دی، گل ختم کریے۔ مسلم شریف حدیث ہے حضور تہجد دی نماز پڑھ رہے سن، نبی پاک حسین پاک دے رون دی آواز آئی، کم سن حضور نے سلام پھیریا نا، بیٹی دا بوا کھڑکایا زہرا پاک، انہوں نے کہ جی ابا جی حضور، فرمایا بیٹی زہرا حسین نو رون نہ دیا کر، حسین جدو روندا ہے میرا دل روندا ہے۔ وہ جنہوں دی شہادت دی خبر دے کے حضور دے آنسو آئے۔ اے مولوی صاحب آندے نے جی انہوں نے لعنت نہ پاؤ۔ شبیر شاہ صاحب حافظ آبادی وہ ذرا کھلے مزاج، انہوں نے بہتا چنگا لگدا ہی تے کر جوائی رکھ لے۔
شبیر شاہ صاحب گئے نا افضل، انہوں نے ایک بندہ آخر لگا جی فرمان لگے جی ایڈا ہی چنگا لگتا ہی تو گھر جو ہی رکھ لے۔ شاہ تراب الحق صاحب رحمت اللہ علیہ وہ ایک دفعہ تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا کہ یزید دے سامنے جدوں امام پاک دا سر رکھیا نا شہادت دے بعد، تو یزید نے ایک گل آکھی بڑی ڈینجرس، جی وجہ تو امام احمد بن حنبل نے تکفیر کی تھی۔ انہیں آخیا میرے بدر بھی جڑے بڑے مارے گئے نے نا وہ اج زندہ ہو کے آندے تے ویندے میں نبی دی اولاد کو بدلہ کیویں لیا۔ لو جی پنجابی وچ ایک گل کیتیاں بغیر میں نہیں رہ سکتا، بدر وچ مولا علی نے چھوڑے لائے سن دے بڑیاں دے، بدر دے میدان وچ مولا علی پاک نے یزید دے بڑیاں دے چھوڑے لائے سن جڑے حضور دے دشمن آئے سن۔ جدو امام پاک شہید ہوئے نا تے سر تے چھڑیاں ماردہ اٹھاں تے آندہ ہے کہ میں میرے وڈے جڑے بدر چ مارے گئے نا آج زندہ ہو کے آؤں نا تو ویکھن میں کیویں بدلہ لیا۔ تکمیل الایمان میں شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھے کافر فرنگ بھی وہ کم نہ کر سکیا جڑا یزید نے کربلا وچ کیتا۔ لو جی مولوی جی پھر اعلیٰ حضرت کو ہی فیصلہ کرا لو۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا یزید فاسق تھا، فاجر تھا، جری علی القبائر تھا، یزید پلید، یزید یہ آندہ کچھ نہ آکھو، یہ آندہ کچھ نہ آکھو۔ اعلیٰ حضرت نے فاسق، فاجر، جری علی القبائر، یزید پلید۔ میں گلی گلی جتھے جا رہا میں کہنا جی او جی اپنے بچیاں دا ایمان بچانا جے نا یزید دے طرفدار میڈک دی طرح نکل آئے نے سوشل میڈیا تے، بچیاں دا ایمان بچانا جے نا تے کتاب لے کے کر رکھو، یہ نسلاں تک توڑے کتاب چلے گی، پوترے دوترے اگے پڑھن گے۔ کتاب دا نا ہی بڑا پیارا ہے، امام پاک یزید پلیت، کتاب دا نا کی امام یزید، یزید دے سیاہ کارنامے یزید مسجد بہ کے میں بیان نہیں کر سکتا، انہیں سیاہ کارنامے نے میرا اتنے مسجد بہ کے گل کرنے دل نہیں کرتا۔ وہ کتاب پڑھو، جڑے لوگ طرفداری کرتے ہیں پوچھو جی واقعہ کربلا تو بعد جڑا واقعہ ہررا وہ کی ہے، وہ واقعہ ہررا کی ہے پوچھے نو، واقع ہررا کربلا دے میدان شہید کر کے امام پاک دا پورا خاندان ذبح کر کے وہ پھر بھی نہیں مٹھا ہویا، انہیں مدینہ شریف تے حملہ کیتا یزید نے۔ واقع کربلا دے بعد مدینہ پاک تے حملہ کیتا، 1400 صحابہ نو شہید کیتا۔ اے واقع کربلا تو بعد پھر مدینہ شریف حملہ کیتا یزید نے، واقع کربلا دے بعد غلاف کعبہ نو اگ لائی، کعبے دی چھت نو اگ یزید نے لگوائی۔ یہ آندہ کچھ نہ آگو، یہ آندہ لعنت، شخصی لعنت نہیں پانی چاہیے، کان سیدھی طرح پھاڑنا۔ کیا اسی یار قیامت تک ہر یزید تے لعنت پانے، میں قیامت تک ہونے والی یزیداں دی میں گل ہی نہیں کردا، میں اس یزید دی کرنا جنہیں کربلا بھی سیاہ کارنامے سر انجام، انہاں دی گل کر تے سیدھی طرح بول۔ جدو اعلیٰ حضرت نے لکھا یزید پلید، فاسق، فاجر، جری علی القبائر علیہما یستحقہ، پھر تینوں کی اعتراض ہے؟ یا تے اعلیٰ حضرت نہ لے جی لینا تو پھر یزید دے متعلق عقیدہ رکھ۔ لو جی ہن لعنت دا معاملہ قرآن چو سنانا تو حسین روئے تے نبی پاک نے کی فرمایا؟ بیٹی زہرا حسین نو اے روندا تے میرا تے کربلا وچ حضور گئے، اے ساڈا ایمان ہے حدیث وچ، جدوں کربلا دا واقعہ حضور اوتھے سن، اے حدیث تساں سنی، شہید تو قتل الحسین آنفا۔ ہن قرآن سنو، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ قرآن شریف دی آیت سجنا، جن نے اللہ رسول نو دکھ دیتا او دے اتے اللہ دی آیت گھبراؤ نا، آیت میں پڑھنا تو ایویں گھبرا گئے،
ڈر ڈر کے نہ بول، ڈٹ کے بول. میں پھر پڑھنا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جنہیں اللہ رسول نو دکھ دیتا، اذیت دیتی، دنیا وچ بھی او دے اوتے اللہ دی لعنت ہے کہ آخرت وچ بھی او دے اوتے اللہ دی. عید پہ اللہ کی، اللہ کے رسول کی، کل ملائکہ کی، ماشاءاللہ، کل انسانوں کی. لعنت اللہ علیکم. دشمنان. اچھا رب صرف اے نہیں فرمایا دنیا آخرت او دے اوتے اللہ دی لعنت، اگے کی فرمایا، اگلی آیت نہیں بھولنی، وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. انہاں واسطے دردناک عذاب ہے جڑے اللہ نو دکھ دین تے اللہ دے رسول نو دکھ دین. اچھا ایمان نال دسو، آندے جیو ایک مولوی صاحب نے آندے نے یزید مسلمان سی، نمازی بندہ سی، نیک سی، چنگا سی. خدا پناہ دے، خدا نخواستہ کو بندہ قتل ہو جائے، او دے گھر فاتح پڑھن رل کے جائیے، میں بھی تے تسی بھی. اوتھے جا کے بجائے اس دے آکھیے وے بڑا افسوس ہویا ہے ظالماں، بچہ مار چھڑیا ہے، بڑا ظلم ہویا ہے تواڈے نال، اللہ بچے نو جنت وچ مقام دے، اللہ کر دعا کریو دے واسطے. اے کام کرن دی بجائے جی آکھیے جی او جڑا قاتل ہے نا، جڑا جنہیں ماریا تواڈے منڈے نو، او بڑا چنگا بندہ ہے، او مسلمان ہے، او نمازی ہے، انہوں کچھ نہ آکھو، انہاں دا دل سڑے گا نہیں سڑے گا، انہاں کو تکلیف ہوئے گی. آکھو ساڈے بچے نو انہاں ظالماں نے قتل کر چھڑے، یہ آندا نیک بندہ ہے، یہ آندا نمازی ہے، یہ آندا مسلمان ہے، چنگا مسلمان. لو جی ایک بندہ کلمہ پڑھدا ہے، معاذ اللہ مسئلہ سمجھان واسطے، جی اپنی ماں نو قتل کر دے، باپ نو قتل کر دے، دسو او دے متعلق کی پوچھو مولوی صاحب نو، دسو کی فیصلہ؟ ایمان نال مشروط ہے، ایمان نال. کم اے وجہ کر گیا یزید بد نہاد، اے وجہ کم کر گیا قرآن دی روشنی وچ فاسق فاجر جری علی القبائر پلید اور دردناک عذاب دا مستحق ہے. جے آندے لعنت نہیں پانی چاہیے، انہاں چوں ایک مولوی صاحب انہاں کو کہندے نے قیامت نوں انہاں دی پکڑ ہونی ہے، قیامت نوں انہاں عذاب ہونی. میں کہ دنیا وچ پھر لعنت کیوں نہیں؟ دو میں شروع اتھوں گل کیتی، اتھے ختم کرنا. دو قوتاں سن، ایک حسینیت، ایک چل چھڑ ساری بحث چھڑ دینا. مینوں اینا دس دے، تیرے خیال دے مطابق تو آنا وے جنگ ہوئی سی دو بندیاں دے درمیان، چل آ فیصلہ کر، تو حسین والے پاسے ہیں کہ یزید والے پاسے؟ اے گو دا میدان، ایتھے ہی آ جا، اس گل سے آ جا. تو یہ جو کچھ ہوا ہے کربلا وچ، تو یزید دا طرفدار ہے یا حسین دا؟ تو پھر میں ایک کوئی دعا تے ختم کراں گا، یا اللہ جڑے یزید دے نام لیوا نے، جڑے یزید دے او دیاں تعریفاں کردے، او دے قصیدے پڑھدے، یا اللہ انہاں دا حشر دیہاڑے قیامت دے یزید نال کریں، تے جڑے سخی لجپال حسین پاک دے غلام نے ساڈا حشر حسین دیاں نوکراں وچ کریں. تیرا حشر تیرے وڈے نال ہوئے یزید نال، ساڈا حشر امام حسین دے غلاماں وچ، اسی انہاں دے غلاماں وچ نہ آ جائے تے ہی بڑی گل ہے. ایک پاسے یزید، ایک پاسے شرم نہیں آندی، حضور سنگ دے نے. اینی بھی عقل نہیں تو انہوں آئی تو پھر نوجوانوں ایک گل کیتے بغیر میں نہیں رہ سکتا. حضور نے حسین حسن نو سنگیا بھی تے چومیا بھی. صحابہ نے بھی یہ گل پوچھی، حضور اسی اپنے بچیاں نو چومنے ضرور ہاں پر سنگ دے نہیں، تواڈے دوترے جدوں آندے نے دوویں آپ چومن بھی لگ پیندے ہو تو سنگ دے بھی ہو. انہاں دے مقابلے بھی یزید نو لیاونا کم بخت ناہنجار. سرکار نے فرمایا یہ دنیا وچ میرے دو پھل نے. حضور نے فرمایا دنیا وچ میرے دو تے، پھل نو ہمیشہ سنگیا جاندا ہے.
ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੁੱਲ ਫੜੋ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੋ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰੀਦਾ? ਸੁੰਘੀਦਾ। ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਸੁੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਦੋ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁੰਘਣਾ। ਇਹ ਜੰਨਤ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ। ਇੱਕ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਯਜ਼ੀਦ ਜੰਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਸ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਘੱਲਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਕੋਲੀ। ਧੱਕੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਜੰਨਤ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਕੋਲੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਆਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਪਿਛਾ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਲੀਮੇ ਚ ਆਇਓ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੜ ਗਏ? ਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ? ਆਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਕ, ਮੇਰਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਣਬਣ ਹੋਈ ਏ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਦਾਵਤ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚਲਦੀ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਘਸੀਟ ਘਸਾਟ ਕੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜੰਨਤ ਵੱਲ ਘੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਨਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰੀ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਈ। ਇਹ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਮੁਕਾ ਗਿਆ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਬ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਇਕਬਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖਬਰ ਲਈ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਜ਼ਾਰਾ ਪਾਕ ਦਾ ਮਕਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੂਰੇ ਚਸ਼ਮੇ ਰਹਿਮਤੁਲ ਲਿਲ ਆਲਮ, ਨੂਰੇ ਚਸ਼ਮੇ ਰਹਿਮਤੁਲ ਲਿਲ ਆਲਮ। ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਬਾਂਗ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਮੁਅੱਜ਼ਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਜ਼ੀਦੀ ਲਸ਼ਕਰ ਵਿੱਚ ਯਜ਼ੀਦੀ ਬਾਂਗ ਪੜਦਾ, ਇਹ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸਾਜੇ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਈਸਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ, ਤਸਬੀਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਕਲਮੇ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ। ਉਧਰ ਵੀ ਬਾਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆ ਜ਼ਰਾ ਰੁਕ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆਈ ਅਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah, ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਇਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਨਾਨਾ ਹੈ? ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨੂਰੇ ਚਸ਼ਮੇ रहमतुल लिल आलमीन आ इमाम अव्वलीन आखिरीन। ये बेटी की दिए रसूल कायनात बानुए ताजदारे अल्लाह। अच्छा एक नौजवानों जरा इकबाल दा अकीदा देखो की ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਬਾਨੂਆਂ ਤਾਜਦਾਰੇ ਹਲਤਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਲਓ ਫਤਵਾ ਇਕਬਾਲ। ਉਹ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਨੂਆਂ ਤਾਜਦਾਰੇ ਹਲਤਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ। मादरियां मरकज़े पुरकार इश्क मादरियां काफला सालार इश्क। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਸਬ ਤੇ ਨਸਬ। ਹਸਬ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਆਲਾ, ਨਸਬ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਰਦੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁ ਤੇ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ। ਉਹ ਇੱਕ ਚਵਲ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਕੀਬੇ ਮਹਿਫਲ कम अज कम जेड़ा मेरे मुतल्लक है मैं उन्होंने अर्ज करांगा भी इस फितने को बच के रहा जे। सना खान नकीब जिन्हें मेरे नाल मुहब्बत करने वाले इस फितने तो बचे जे। वो आंदा जी असी ते रदी असी ते अलैहिस्सलाम आखना है, रदी अल्लाह वाले होर होणगे। असी ते की आखना है रदी अल्लाह वाले होर होणगे। मैं कहा ये एडा खबीस इनू ये नहीं पता रदी अल्लाह वाले भी असी हां ते अलैहिस्सलाम वाले भी असी। अच्छा ये रदी अल्लाह नो शान बहुती जे। अलैहिस्सलाम लफ्ज विचों रदी अल्लाह शान बहुती क्यों? ये कुरान दी सनद है, कुरान दी सनद है। जेड़ा जेड़ा ज़ाहरी हयात में सोने नबी पाक दी ज़ियारत करने वाला सहाबा होने वाले बैत, कुरान ने आके रदी अल्लाह अन्हु व रदु अन्हु। ओ सजना असी रदी अल्लाह अन्हु वाले भी हैं, असी अलैहिस्सलाम वाले ही।
اس چکر چ نہ پئی اے جی اسی علیہ السلام والے رضی اللہ عنہ ہور ہون گے، ہور نہیں وہ اسی ہاں، وہ اسی ہاں، کیونکہ سورہ توبہ دی آیت نمبر 100 جے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ علیہ السلام والے بھی تے رضی اللہ عنہ والے بھی یہ ساڑھے تے بتان ہیں، نات خانوں یہ بتان ہے ساڑھے تے۔ لو جی یہ نعرہ سنیے دی محفلیں جی لگتا ہے یہ تسی نہیں لاندے تے آج تو بعد لانا، ادھورا نعرہ نہ ماریا کرو۔ ہم تو ایک نعرے لے کے بہ گئے جڑے نویں نویں یاد کر دیو نعرے، جدو کو سن دیو تسی مارن لگ پیندے ہو۔ پہلے ویکھیا کرو جی حقیقت کی۔ میں ایک جگہ تقریر کرن گیا، ایک کوئی نعرہ ماری جائے سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ میں کہ نعرہ تو بڑا پیارا ہے پر ہے ادھورا۔ آندہ جی انہوں مکمل کر دیو پھر۔ میں کہ پھر میں لانا تے جواب دیو سلام یا حسن، سلام یا حسین، سلام یا حسن، سلام یا حسین، سلام یا حسن، سلام یا حسین، سلام یا حسن، سلام یا الحسن۔ کٹھا نہ لیا ہے سرکار نے، الحسن والحسین، تو وچ ونڈ کیوں پانا ہے؟ اس واسطے کو نہ صلح کر لی سی، نہیں جو نہ صلح کر لی سی۔ میں کہ صلح کر لی تو رس گئے انہوں نے، کہانی نہ دن منا دے انہوں دا نہ لیں دے، یہ رسے نے آدھے صلح کیوں کیتی سی؟ اسی آنے جد نال اہل بیت دی صلح ساڑی او دے نال تے جدی اہل بیت نہ جد نال جنگ ساڑی او دے نال جنگ، کیونکہ قرآن آخد ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اچھا جدے کولوں اللہ نجاست نو دور کر دے، جدے کولوں اللہ نجاست گندگی آلائش نو دور کر دے، اللہ نے دور کر چھڈی تے کر دے اندر کیویں وڑ گئی؟ اس واسطے اسی اہل بیت نو پاک منگنا۔ اس آیت دا نا ہی آیت تطہیر ہے۔ نبی دے کرانے دا مقام بڑا عرفہ تے اعلیٰ تے بڑا بلند و بالا ہے۔ جدوں تک کہ دنیا سلامت رہنی ہے، یہ سورج چند گردش کردے رہنے، کائنات دا ذرہ ذرہ کہندا رہے گا میرا سلام عقیدت ہو، میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو حسین پال کر دیا جس نے۔ لو جی دعا اج صاحبزادہ صاحب کو کرانی، پر ایک دعا جڑی آل حضرت شجرے وچ انہاں دا علاج اج کل میں کرنا، خوب کرنا انشاءاللہ، کیونکہ یہ تکلیف ہوندی ہے نا۔ آل حضرت نہیں دیو کہ آل حضرت نے آکھیا کہ وہ تے پڑھ پہلے جی آل حضرت نے لکھیا ہے، آل حضرت نے یہ بھی لکھیا نا، یہ بھی پڑھ ذرا، یہ کیوں نہیں پڑھدا؟ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ۔ اتاریو یہ تھوڑا بھی شجرہ ہے، پڑھو۔ میں ہر اتاری پائی اسلامی پائی نو کہاں گا خدا دا واسطہ ہی جڑا شجرہ ہے نا تیرے کو کھول تے پڑھ، یہ وچ لکھیا کیے، یا تے وچوں شعر کڑھ دے یا انہوں اپنے عقیدے دا حصہ بنا۔ یہ شعر آلہ اس نے اپنے ہاتھ نہ لکھے جے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے۔ لو جی اس شعر تے میں نو بڑی ٹھنڈ پیندی، حب اہل بیت دے۔ یہ صاحبزادہ صاحب دا بھی یہی شجر ہے، انہاں دا سلسلہ مبارکہ بھی قادری ہے، انہاں نو بغداد شریف تو بھی خلافت ہے۔ سرکار غوث پاک دے گدی نشین آئے سن لاہور، میں بھی کول ساں، میرے بیٹھیاں انہوں نے بھی خلافت دیتی، یہ غوث پاک دے سلسلے دے خلیفہ نے۔ ہاں جی انہاں دا شجرہ بھی یہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے۔
حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا عشق محبت آلہ حضرت اے بھی تے من حب اہل بیت تے آل محمد. لو جی گل اگے چلدی جا رہی ہے، دعا کرو بریک لگ جائے. اے جی محمد تے آل محمد یہ بھی میرے نہ مسئلہ اے جی تسی آندے ہو محمد ہو، اچھا یہ بھی قابل اعتراض ہے. شریف صاحب تے سجاد صاحب ایک کہ حب اہل بیت آل محمد، میں نے آندہ جی محمد و آل محمد لفظ غلط ہے. یہ لفظ تے جے میں تیری نماز بھی چو کڈ کے بہا دیاں تو جڑے نمازی ہو وہ بولو، جڑے بے نماز ہو انہوں میں نہیں تکلیف دینا، میری کی مجال ہے انہوں تکلیف دیا. بے جڑے نمازی ہو کی پڑھ دیو تھوڑا جا ساتھ دینا جی. اللہم صلی علی، اللہم صلی علی اگے کی وعلا، اللہم صلی علی وعلا. میں پترا ہے تیری نماز میں محمد و آل محمد لفظ نماز میں. یہ پیارے پیارے خوبصورت جوان بچے نے دا ایمان تباہ نہ کر. انہاں دے چہرے نو بے رونق کرنا ہی، یہ رونقاں انہاں دے چہرے تاں چمک دے نے، انہاں دے دل بھی سونے نبی پاک دا پیار ہے، حضور دے صحابہ دی محبت ہے، اہل بیت دی محبت ہے. انہاں دے چہریاں دا نور نہ ختم کر، دشمنی اہل بیت دی کر. یہ چمکن دے سونے لگ دے، چمک دے رہن اسی ویکھ دے رہیے. یہ درساں بھی چاہن ساڈا بھی دل خوش ہوئے. یہ وہ نوجوان ہے، محبت مجھے ہے ان جوانوں سے جنہیں ہے محبت رسول پسند، جنہیں محبت رسول ہے پسند. یہ دل بھی پیار ہے تے آئے نے. اونج کون آندا ہے؟ اونج کوئی نہیں آندا. انہاں ہستیاں دی محبت سی تے سنن آئے نے. تے جنہاں کو میں سنا سکنا سا اپنی ہمت طاقت تو ود بیان کیتا اس واسطے کہ ذکر انہاں پاک ہستیاں دا سی، کرنٹ ادھروں آیا سی. میں یہ چاہتا سا کہ مینوں بھی سینے ٹھنڈ پوے، مینوں بھی سکون ملے. میں سونا ذکر کیتا انہاں ہستیاں دا. ہستیاں بڑیاں سونیاں نکیاں نکیاں گلاں تو مولویاں نے تانوں تباہ کر چھڈیا. محمد و آل اشیاء ہو گیا جی. حضرت علی دا نام لئی آندے اے رافضیاں والیاں گلاں کردا ہے. میں کہا نہیں رافضیاں والیاں نہیں، اے اہل سنت والیاں نے. محمد و آل محمد تے نماز چھڑ دے پڑھنا. پھر جے تینوں اینی تکلیف ہوندی سنیا محمد و آل محمد یہ لفظ ٹھیک نہیں، میں کیسی تے نماز ہی پڑھنے. اللہم صلی علی وعلا یہ دوویں لفظ اسی نماز بھی پڑھنے. نماز دے اندر جائز ہے تے باہر ناجائز کیویں ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو جی